میرا بھتیجا ہے، ٹیلی فون میں انجینئر ہے، اس کو ڈپریشن ہے، تو اس کو آپ بتا دیں کہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اول آخر درود شریف پڑھ کے ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے پھیرا کرے، انشاءاللہ کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، کبھی دوائی نہیں کھانی پڑے گی، کبھی بلڈ پریشر نہیں پڑے گا۔ 2 سال سے عجیب گھبراہٹ ڈپریشن ہے، قرآن بھی پابندی کے باوجود کوئی دعا بتا دیں، وضو بھی قائم نہیں رہتا، وضو قائم نہیں رہتا، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ ڈپریشن کا معنی یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اگر اللہ پر ایمان ہو دل مطمئن ہوتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک آدمی تھا وہ مجھے کہے حضرت کے نیند نہیں آتی، کئی دن ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا اسی آپ بیٹھ جائیں میرے ساتھ، قرآن شریف آتا ہے کہ ابھی قرآن میں پڑھے ہوئے نہیں، میں نے کہا درود شریف پڑھتے رہیے، میں تصویریں درود شریف پڑھ، ابھی اس دن 2 تصویریں ختم نہیں ہوگی کہ خراٹے مار رہا تھا۔ میں نے اٹھایا ابھی یہاں سے تو اٹھو نا، گھر جا کے سو جانا۔ کہتا ہے کمال ہو گیا، میں نے کہا جی کمال اسی لیے ہو گیا، شیطان تمہیں سونے نہیں دیتا، جب تم نے اللہ کا ذکر کیا شیطان بھاگ گیا، دل پہ اطمینان ہو گیا، تمہیں نیند آ گئی۔ شیطان تمہیں فلمیں دکھاتا ہے، خواب دکھلاتا ہے، لڑکیوں کی جھلکیاں دکھلاتا ہے، میک اپ سنگار دکھاتا ہے، کہاں سے نیند آئے گی؟ میں آپ کے درس میں 7 سال سے آتا ہوں، مجھے بہت سکون ملتا ہے، میرے سارے معاملے پریشانی ہوں، میرے لیے دعا کہ اللہ آپ کی سب پریشانیاں دور کرے۔ انسان کو جو بھی پریشانی ہو نا جی، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی کثرت کرے تو اللہ کی رحمت سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ گھر میں کوئی بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، سارے گھر والے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دیکھو نا، اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی کہ میدان احد میں قرآن پاک نے خود وہ منظر بیان کیا ہے کہ ایسا حالات ہو گئے کہ ان کے پاؤں ہل گئے، زلزلوا حتی یقول الرسول متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب۔ تو اس وقت بھی پھر صحابہ نے کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر قرآن کہتے ہیں جب انہوں نے پڑھا تو فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ نے ان کو نعمتوں سے بھی نوازا اور پھر اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر تمہیں قدر آئے۔ بعض اللہ والوں نے کتاب لکھی ہے القول الجمیل فی فضل حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، لیکن شرط یہی ہے میرے بھائی کہ جب پڑھو نا تو تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے پورے یقین اور پورے اللہ پہ ذات کی طرف تصور کر کے پڑھیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں مصیبتیں اڑ جائیں گی۔ کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبی ہوئے نا جی، اور خلفائے راشدین کے بعد امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ خلفائے راشدین کی کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟ جب ان کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے تو کس چیز کو پڑھ کے اقتدا کرو گے؟ یہ تو ان ائمہ کا کمال ہے نا کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل کو استنباط کیا، مسائل کو جمع کیا اور ان کو ایک کتاب میں لکھ دیا، جس کی وجہ سے آج تک قیامت تک اگر مسائل دیکھے جاتے ہیں تو ان کی کتابوں میں دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بالکل صحیح راستہ ہے کہ ہم ائمہ کی، اور ائمہ نے کہاں سے لیا؟ حضور سے اور خلفائے راشدین سے۔ عمرے کے دوران حجر اسود کو بوسہ دے اگر کوئی، بھائی بوسہ دے، لیکن اگر عطر لگ گیا تو دم ہے، نہیں لگا تو کوئی دم نہیں۔ وہ تو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ ہر وقت اس پہ عطر لگایا جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں عطر لگ جائے اور دم پڑ جائے۔ ایسے بہتر ہے کہ عمرے کے طواف میں بوسہ نہ دو، اشارہ کرو۔ طواف کے کسی چکر میں میں اشارہ کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں،
پہلا اور آخری ضروری ہے، درمیان میں نہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری بہن کی ایک دوست پر کچھ جن عاشق ہیں جس نے بڑا پریشان کر رکھا ہے، میری بیٹی اس کو کہیں کہ ٹیلی فون میں سورۃ البقرہ فیڈ کر لے، اور اس کے بعد اس کے ہیڈ فون دونوں کانوں میں لگا کر وہ سورۃ البقرہ سننا شروع کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری ایک دفعہ سن لے، تیسرا حصہ سن لے، چوتھا سن لے، پھر کچھ دیر کے بعد پھر شام کو رات، یعنی دن میں سورۃ البقرہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ جب اللہ کا قرآن جو ہے وہ اس کے اندر جائے گا تو جن شیطان سب بھاگ جائیں گے۔ میری بیوی کا احرام کے دوران میں پاؤں جو تھا نا وہ رپٹ پہ ہو گیا، مجبوراً ہم نے سوڈا کریم لگائی تاکہ کچھ آرام آ جائے۔ کوئی حرج نہیں ہے، مجبوراً کوئی چیز لگانا، دوا لگانا، اس سے دم نہیں پڑتا، وہ تو بطور خوشبو اگر لگایا جائے۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کے 7 چکر کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں کیوں اللہ نے پیدا کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، تم جو پیدا ہوئے ہو، تمہارے پیدا ہونے کی کیا وجہ؟ تم اپنی وجہ بتاؤ، یہ میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے بندے ہر بات میں اگر پوچھو گے کہ جی مغرب کی 3 رکعت کیوں ہیں اور عشاء کی 4 کیوں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے 7 چکر کیے، ہمارے لیے 7 چکر سنت ہے۔ اب ایک ایک بات تو ہم نہیں پوچھیں گے نا۔ بہرحال بعض علماء نے تمہارے جیسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے بتایا ہے کہ 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 جہنم کے دروازے ہیں۔ تو جب آدمی چکر لگاتا ہے تو ہر چکر میں اسے اعتراف کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اس پر اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ ایک وقت میں ہم 2 اماموں کی تقلید کر سکتے۔ جب تم اتنے بڑے عالم ہو کہ دونوں اماموں کی فقہ دیکھ لی ہے، تمہیں تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ تم کیوں تقلید کرو؟ تقلید تو وہ کرتا ہے نا جو جاہل ہو، جس کو پتہ نہ ہو مسئلے کا۔ تم تو دونوں اماموں کو جانتے ہو ماشاءاللہ، حالانکہ اس کو نام بھی نہیں آتا ہوگا اماموں کا۔ کشمیر میں جو مسلمان قید ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے، اللہ ان کو کفار کے عذاب سے بچائے، اور جن ظالموں نے کشمیر پہ ظلم کیا ہے اللہ ان پر اپنا قہر نازل فرمائے۔ نفلی عمرہ کرنا افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے، لیکن جتنی دیر عمرہ کرے اتنی دیر طواف کرے، یعنی کہ ایک طواف ایک عمرے سے افضل ہے۔ کہتے جی آپ سے پہلے آپ کے والد درس دیتے تھے، ان کے بعد آپ دے رہے ہیں، تب آپ کے بعد کوئی آپ کی اولاد میں اللہ پاک چاہیں تو قادر ہیں کوئی پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہتے جی کہ نماز میں اور ذکر میں لذت آئے، ہمیں لذت کے لیے نہیں حکم دیا گیا، ہمیں حکم دیا گیا ہے تعمیل حکم ہم نے کرنی ہے، اس کے بعد وہ لذت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال اگر تم اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہو، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو اور تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ کہتے جی کہ عرفات والے دن غلطی سے بازو کے پنجے سے 3-4 بال اکھڑ گئے، کوئی دم شم نہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر پہ خود بلیڈ مار سکتے، ہاں مار سکتے ہیں۔ اعجاز بھائی نے عمرہ کیا، 1 نمبر مشین لگائی،
2 دن کے بعد پھر عمرہ کیا تو 5 نمبر مشین، مجھے کیا پتا 5 نمبر کیا ہے اور 1 نمبر کیا ہے۔ اگر بال تھے تو ٹھیک ہے، تو اگر وہ پہلے 1 نمبر میں ہی ختم ہو گئے پھر کس چیز پہ مشین لگاتے رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بال نہیں تھے اور ہم سے مشین پھیرتے رہے تو دم پڑ گئی۔ کہتے ہیں جی سلمان میرا نام ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے سینے میں جو علم ہے ہمیں بھی دے، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ میری 5 لڑکیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، انصاف میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو پھر ان سے معاف کرا لیا کریں، ورنہ پکڑے جاؤ گے، عدل کریں۔ میرا بھانجا ابو بکر 5 سال کا ہے، بولتا نہیں ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ میرا بھائی ہے، اس کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، موبائل کا بڑا شوق ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد 1 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس کو ہدایت کے راستے پہ چلا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے 3 طواف کیے، مجھے چونکہ 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھنی تھی، میری طبیعت خراب ہو گئی، میں ہوٹل آ گیا، 2 دن کے بعد پھر آیا تو میں نے 2 رکعت سب کی پڑھی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ کہتا ہے جی کہ میں وضو کرنے کے لیے وضو خانوں میں گیا تو ان میں جھاگ کی طرح کوئی صابن تھا جس سے میں نے ہاتھ دھو لیے، اگر خوشبو نہیں تھی تو کوئی بات نہیں، اگر خوشبو تھی تو پھر 2-4 ریال خیرات کرو۔ میرے والد فوت ہو گئے، ان کی طرف سے ہمیں وراثت کا حصہ مل گیا ہے، والدہ زندہ ہیں تو والدہ کی زمین سے ہمارا حصہ نہیں بنتا، لیکن میرے شوہر مجھے اصرار کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں کہ والدہ کی زمین سے حصہ لوں۔ کیسے لیں؟ جو چیز شریعت میں ہو، اپنی بیوی سے کہو کہ کسی مدرسے میں جا کے مفتی سے فتویٰ لکھوائے، مفتی کیا لکھتا ہے، اگر مفتی کہے گا کہ ہاں ملنا ہے تو مل جائے گا۔ بھائی زمزم کا پانی جو ہے، یہاں کولر جو رکھے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی بھی سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے، لیکن اگر کھڑے ہو کے پی لیں تو گناہ نہیں ہوگا، باقی کوئی پانی کھڑے ہو کے پیئیں گے تو گناہ ہوگا، ورنہ تو زمزم کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ حضور کھڑے ہوئے تو مجبوری تھی، کنواں تھا، نیچے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ میری شادی کی 6 سال ہو گئی، اللہ دعا کرے اللہ اولاد صالح عطا فرمائے، جن کی بھی اولاد نہیں ہے اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ طواف میں حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر خوشبو لگ گئی ہے تو پھر دم نہیں ہوگی۔ میرے والد صاحب آپ کو بہت چاہتے ہیں، ان کی پریشانی اللہ ان کو سب پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ کعبۃ اللہ میں ظہر کی اذان کے بعد، آج کل چونکہ رش ہے جلدی جلدی نماز پڑھاتے ہیں امام، مجھے سنت مؤکدہ پڑھنے کا موقع نہیں، میں نماز کے بعد پڑھ لوں۔ میں طالب العلم ہوں، اللہ آپ کو علم نصیب کرے اور ساری مشکلات دور کرے۔ درود شریف روزانہ کتنا پڑھا جائے؟ جتنا اللہ توفیق دے، جتنا اللہ تبارک و تعالی ہمت دے، یہ تو ہمت پہ ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ تھے، میں نے الحمدللہ ان کی زیارت بھی کی ہے، وہ روزانہ 10 پارے قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے
اور 1,00,000 درود پڑھتے تھے۔ تو اب انہوں نے ایک عادت بنا لی تو پورا بھی ہو جاتا تھا، تم نیت کرو گے تو پورا بھی ہو جائے گا۔ 3-4 طواف کے چکر لگا کر ہم آ جائیں پہلے درس سنے نہیں، پہلے طواف مکمل کرو پھر درس سنو۔ احرام کی حالت میں حتیم کو میں نے ہاتھ لگایا، کچھ نہیں ہوتا لیکن نہیں لگانا چاہیے۔ حالت احرام میں میں نے ٹوتھ پیسٹ استعمال کی، اگر اس میں خوشبو تھی پھر تو دم پڑ گئی، خوشبو نہیں تھی بطور دوا تھا تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے کنکریاں تینوں دن فجر کی نماز پڑھ کے مار دی، دم پڑ گئی۔